وحده الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة مباركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء اعزام، آج کی شعبان المعظم کی 15ویں شب، جس کو عرف عام میں شب برات کہا جاتا ہے، اس عظیم المرتبت رات کی مناسبت سے آپ حضرات سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں ملاقات کا شرف بخشا ہے. مبارکباد کے مستحق یہ طلباء و طالبات اور ان کے اساتذہ کرام، بالخصوص حضرت مولانا قاری حق نواز صاحب دامت برکاتہم العالیہ، کہ جن کی شب و روز محنت، اخلاص، للہیت، جدوجہد کے نتیجہ میں آج ان بچوں کی دستار بندی بھی ہوگی اور آپ حضرات کے سامنے انہوں نے اپنے کلام کا آخری سبق بھی سنایا ہے. یقیناً یہ بڑی سعادت والی بات ہے اور یہ سعادتیں ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی. یہ انہی کو نصیب ہوتی ہیں جن سے اللہ اپنی رضا کا فیصلہ فرما دیتا ہے. شب برات بڑی عظیم المرتبت رات ہے. اس کی فضیلت، عظمت، شان اور تقدس کے عنوان پر یقیناً مولانا حق نواز صاحب نے آپ حضرات سے جماعت کے خطاب میں بھی اس پر روشنی ڈالی ہوگی. آج جس مناسبت سے ہم لوگ یہاں پہ جمع ہیں وہ اتنی عظمت والی کلام اللہ کی جو ان بچوں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا، قاری صاحب نے ان کو پڑھایا، محنت کی. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرہ میں
پڑھے پڑھائے، قال اللہ و قال رسول کی صدائیں جس مکتب مدرسہ اور ادارہ سے نکلتی ہوئی نظر آئے، ہمارے دلوں کے اندر بڑی گھٹن سی ہوتی ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو برداشت نہیں کرتے۔ مبارکباد کے الفاظ تو بڑے درکنار کی بات ہے۔ جو طالب علم قرآن پڑھنے کے لیے مسجد، مکتب، مدرسہ یا کسی ادارہ میں جاتا ہے، ہم اس کے والدین کو بھی کوستے رہتے ہیں کہ اپنے بچے کی زندگی کیوں خراب کر رہا ہے، اس کو کسی اسکول، کالج، کسی ادارے میں اور میں ڈالتا، اچھی پڑھائی کر لیتا، 2-4 پیسے کما لیتا، اس کا مستقبل بن جاتا۔ گلے میں ہار ڈالنا تو بڑے دور کی بات ہے۔ ہم جس راستے سے قرآن پڑھنے پڑھانے والے گزرتے ہیں، ہم ان راستے میں ان کے چلتے ہوئے ان کا تمسخر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہ جانے یہ کہاں کی مخلوق ہے، یہ کون سے علاقے سے تعلق رکھنے والے اشخاص یا فرد ہیں۔ حالانکہ اصل بات تو یہ ہے کہ جو لوگ قرآن مجید کی تعلیم سے، اس زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کر رہے ہیں، اصل دنیا کا مقصد بھی یہی ہے اور دین کا مقصد بھی یہی ہے۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو اس راستے میں ڈال لیا، ان کی دنیا بھی کامیاب ہے اور ان کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ لیکن اس نظریے کو سمجھنے کے لیے ہمیں اداروں کی طرف رخ کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنی مساجد، مدارس کا ادب، احترام اور اکرام اور عزت کی نگاہوں سے دیکھنا ہوگا کہ آج جن کے لیے ہمارے پاس مبارکباد کے الفاظ نہیں، اگر آپ ان کو شریعت کی نگاہ سے دیکھیں تو اللہ کا قرآن ان لوگوں کے لیے بڑی محبت کی باتیں کرتا ہے۔ اللہ خود ان کے لیے بڑی محبت کی بات کرتا ہے۔ اللہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں کہے گا، اقرأ وارتقِ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ اے میرے قرآن پڑھنے پڑھانے والے، آج میدان محشر میں میرے قرآن کی تلاوت کر، جیسے تو دنیا میں قرآن پڑھا کرتا تھا۔ یہ حافظ قرآن، قرآن پڑھنے پڑھانے والے کہیں گے، یا اللہ دنیا میں پڑھا کرتے تھے، کھانے کے لیے ان کا کھانا روٹی میسر نہیں ہوتی تھی، کئی دن فقر و فاقہ کی زندگی اختیار کر کے، اور جناب سونے کے لیے، آرام کے لیے نرم گدے میسر نہیں ہوتے تھے، ٹوٹی ہوئی بستر، اور وہ بھی کبھی چٹائیوں کی شکل میں، اوپر اوڑھنے کے لیے لحاف کبھی ملتا کبھی نہیں ملتا تھا۔ یہ ساری سہولتیں دنیا میں نہیں ملتی تھی، اور اس سے بڑھ کر ظلم یہ ہوتا تھا کہ ہمارے معاشرے میں برے تو برے لوگ موجود ہی تھے۔ اپنوں نے بھی ہمیں گرو کی نگاہوں سے دیکھا، اپنوں نے بھی ہمیں جناب غیروں کی نگاہوں سے دیکھا۔ میرا رب اس وقت ان قرآن سے محبت کرنے والوں سے کہے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے دنیا میں ہر تکلیف میرے قرآن کے لیے برداشت کی ہے، آپ نے دنیا میں ہر قسم کی مصیبت، ہر قسم کی آزمائش میرے قرآن کے لیے برداشت کی ہے۔ میں اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں اللہ آپ کی ادب، احترام اور عزت اور اکرام میں کسر باقی نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ کیا کرنا چاہے گا؟ میرا رب کہے گا تو میرے قرآن کو پڑھتا چلا جا، اقرأ وربک الاکرم۔ میں آج اللہ خود تیرا اکرام کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت میدان محشر میں میرا اللہ ان قرآن پڑھنے والوں کا اکرام کرے گا، جن کا اکرام اللہ کر رہا ہے۔ اگر ہم ان کا اکرام نہ کریں تو ہم کتنے بے اکرامی لوگ ہیں، کتنے بے ادب اور بے احترام لوگ ہیں کہ جو اللہ ساری کائنات کا خالق ہو کر، ساری کائنات کا مالک اور بن کر، رازق بن کر، جس نے ساتھ کچھ ہمیں دنیا میں عطا کیا، آج ہم اس کے کلام کو پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے محبت کی نگاہوں سے اگر نہیں دیکھیں گے اور محبت والے جملے، ادب اور احترام والے جملے ان کے لیے استعمال نہیں کریں گے، ان کا انتظام اللہ غیبی خزانے سے چلا ہی دیتا ہے۔ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو اللہ کبھی بھی بھوکا نہیں سلاتا، اللہ کوئی نہ کوئی انتظام کر دیتا ہے۔
صرف قرآن پڑھنے والوں کے لیے بھی سوچا یا نہیں سوچا، قرآن پڑھانے والوں کے لیے بھی سوچا یا نہیں سوچا؟ اگر ہم سکولوں میں کالجوں میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، ہمارا رویہ وہاں مختلف ہوتا ہے، وہاں فیسیں بھی جناب جتنی مرضی دی جائے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس کے باوجود ان کے لیے ہر سال ان کا لباس، ہر سال ان کے لیے وظیفے، ہر سال پیسے اور ہر سال الگ کتاب یونیفارم مہیا کیا جاتا ہے، لیکن قرآن پڑھنے والوں کے لیے ہم بے رحم و کرم چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم چاہتے جناب قاری صاحب جانے، بچہ جانے، مدرس جانے اور طالب علم جانے، ہم نے بس گھر سے بھیج دیا، قاری صاحب نے احسان کر دیا۔ یہ احسان ان کو راہ کا ہے جن نے آپ کے بچوں کو قرآن پڑھانے میں حق ادا کیا ہوا۔ یہ احسان قرآن کے ان پڑھانے والے قرآن کا ہے، قاریوں کا ہے، علماء کا ہے۔ ان کا احسان آپ پہ ہے، آپ کا احسان ان پہ نہیں ہے۔ ان کا احسان آپ پہ ہے کہ آپ نے بچے کو مسجد میں بیٹھ کے چھوڑ دیا، انہوں نے ان کے سینوں میں قرآن کو ڈال دیا، ان کی زبانوں پہ قرآن کو جاری کر دیا، ان کی سینوں پہ اللہ نے قرآن کریم کو نازل کرنا شروع کر کے اتار کر آپ کے سامنے جو پڑا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ اسی قرآن کی برکات اور ثمرات آج مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے۔ جنہوں نے قرآن سے یاری لگائی ہے، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی عزت دی ہے، اللہ ان کو آخرت میں بھی عزت عطا کرے گا انشاءاللہ۔ قرآن سے یاری لگاؤ گے کہ لگاؤ گے؟ بولو، قرآن والوں سے بھی یاری لگاؤ گے یا نہیں لگاؤ گے؟ اللہ ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرمائے، قرآن والوں سے محبت نصیب فرمائے۔ یہ قرآن کریم سے جن لوگوں نے یاریاں لگائی، اللہ نے ان کو کس قدر عزت عطا کی ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں حضرت عمر ابن خطاب کا دور خلافت ہے، حضرت عمر ابن خطاب کا دور اقتدار ہے۔ حضرت عمر کے زمانے خلافت میں مکہ کا گورنر کون ہے؟ حارث کا بیٹا نافع ہے، حضرت نافع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مکہ کا گورنر بنایا گیا۔ حضرت نافع کی کوشش یہ ہے کہ میں جاؤں مدینہ میں جا کر حاکم وقت حضرت عمر ابن خطاب سے ملاقات کر کے آؤں۔ حضرت عمر ابن خطاب ملاقات کے لیے وقت دے دیتے ہیں، اتنے میں حضرت نافع بن حارث آئے، ملاقات کیا ہوتی ہے؟ اب حضرت نافع مکہ سے جاتے ہوئے وہاں کے مجلس شورا کو بلاتے ہیں کہ میں چند دنوں کے لیے مدینہ کی طرف جا رہا ہوں، میرے پیچھے نائب کون ہونا چاہیے جو مکہ کے انتظامات کو سنبھالے، مکہ کے منصب کو سنبھالے۔ جب مشورہ آپس میں طے ہوا، ایک نام سامنے آیا، اس نام پر شخص کا قبیلہ کون سا ہے، اس کا پس منظر اگر اٹھا کر دیکھو تو آپ کو وہ ایک غلام آدمی نظر آئے گا، آپ کو وہ کسی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والا شخص نظر نہیں آئے گا، بلکہ غلامی کی زندگی گزارنے والا ایک ادنا سا آدمی نظر آتا ہے۔ اس کو اٹھا کر نائب گورنری کی سیٹ پہ بٹھا لیا جاتا ہے۔ میرے پیغمبر کا یہ عظیم صحابی حضرت عمر بن خطاب اس کو نائب گورنری کی سیٹ پہ بٹھا کر جب مدینہ میں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن خطاب کے پاس پہنچتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے۔ ملاقات ہونے کے بعد حضرت عمر نے سوال کیا، میرے پاس ملاقات کے لیے تو آ گئے ہو، پیچھے گورنری کی سیٹ خالی چھوڑ کے آئے ہو یا کسی کو منصب پہ بٹھا کے آئے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب نے کہا میں عبد الرحمن بن حفصہ کو بٹھا کے آیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے ہاتھ کو حضرت اس گورنر کے ہاتھ پہ رکھ کے کہا کہ عبد الرحمن بن حفصہ وہی تو نہیں ہے جو کل کو غلامی کی زندگی بسر کیا کرتا تھا؟ اس وقت گورنر کہنے لگا یہ وہی عبد الرحمن بن حفصہ ہے جو غلامی کی زندگی بسر کرتا تھا۔ حضرت عمر غصے میں آ گئے۔ حضرت عمر نے کہا، حضرت عمر نے نافع بن حارث سے کہا تم نے اس غلام کو گورنری کی سیٹ پہ کس لیے بٹھا دیا؟ حضرت عمر نے جب یہ سوال غصے میں کیا، شدت میں کیا، حضرت نافع بن حارث کہتے ہیں اے عمر بن خطاب غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس کو گورنری کی سیٹ پہ جاؤ حشمت کو دیکھ کے نہیں بٹھایا، مال و دولت کو دیکھ کے نہیں بٹھایا، اس کے خاندان کو دیکھ کے نہیں بٹھایا، اس کے وقار عزت حسن اور جمال کو دیکھ کے نہیں بٹھایا، میں نے اس کی جسامت اور قدامت کو دیکھ کے نہیں بٹھایا، بلکہ میں نے اس کو گورنری کی سیٹ پہ بٹھایا اس لیے ہے کہ یہ قرآن کو سب سے زیادہ پڑھنے والا، قرآن کا سب سے زیادہ جاننے والا اور قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے۔
कुरान को ज्यादा पढ़ने वाला हो, कुरान को पढ़ाने वाला हो। बड़े बड़े लोग मौजूद थे, उम्र उनकी ज्यादा थी, हसब नसब उमदा था। सब ने कहा हमें कुरान तो नहीं आता। इतने में छोटा सा बच्चा अमर बिन सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल, मुझे इन सब में कुरान सबसे ज्यादा याद है। अल्लाह के महबूब पैगंबर ने उस पूरे खानदान में, उस पूरे कबीले वालों में हजरत अमर बिन सलमा को उनका इमाम बना दिया। हजरत अमर बिन सलमा की उम्र कितनी है? 6 साल 7 साल की उम्र है। उस वक्त अल्लाह ने इनको इमाम बनाया, जिस वक्त सफेद दाढ़ी वाले कुर्ब जवान में मौजूद थे। मेरे पैगंबर ने कहा आज के बाद तुम्हारा ये पेश इमाम होगा। अब वो लोग हजरत अमर बिन सलमा को लेके आए। अमर बिन सलमा कहते हैं मेरी कैफियत ये थी कि मेरा लिबास जो था वो पूरा नहीं था, मेरी जो कमीज थी वो पांव तक पूरी नहीं आती थी। गुर्बत की वजह से, गरीब होने की वजह से लिबास पूरा नहीं था। मैं जब उनका इमाम बना, नमाज का वक्त आया, मुझे लोगों ने आगे कर दिया और चकिया मैदान में नमाज का वक्त में नमाज का यहाँ मौका था, चकिया मैदान में नमाज पढ़ाई जा रही थी। हजरत अमर बिन सलमा को आगे किया, नमाज पढ़ाई जा रही है। जब आवाज चलती है, हजरत अमर बिन सलमा कहते हैं रुकू की हालत में, सजदा की हालत में जब मैं जाता हूँ तो वो मेरा लिबास जो जुब्बा था वो ऊपर की तरफ उठ जाया करता था। उस वक्त काफिर हंसा करते थे कि मुसलमानों के इमाम के पास इतना लिबास नहीं है कि वो अपने जिस्म को सही तरह ढांप सके, जिस्म को सही तरह छुपा सके। लोगों ने उस वक्त चंदा इकट्ठा किया, चंदा इकट्ठा करके हजरत अमर बिन सलमा के लिए एक लिबास लेके आए। वो लिबास लाया गया और उनका लिबास हजरत अमर बिन सलमा को पहनाया गया। अमर बिन सलमा की आंखों में से आंसू निकलते हुए नजर आए। अमर बिन सलमा कहते हैं मेरी जिंदगी का यादगार लम्हा था कि मैंने सारी जिंदगी जब भी गुजारी है, मुझे जिंदगी के किसी लम्हे में राहत, सुकून, चैन, करार नहीं आया। जिस वक्त में वो लोग बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले और बड़ी बड़ी उम्र वाले मेरे सामने खड़े थे और मुझे ज़ेब तन जुब्बा पहनाया जा रहा था, ये किस वजह से? हजरत अमर बिन सलमा कहते हैं मेरी जाती हैसियत कोई नहीं थी, मेरा वकार कोई नहीं था, मेरा खानदान आला कोई नहीं था, माल दौलत कोई भी नहीं था। मेरी गुर्बत की ये हालत थी कि मेरे पास एक ज़ेब-ए-तन लिबास वो भी पूरा नहीं था। लेकिन कुरान की बरकत से अल्लाह ने मुझे वो दौलत अता की, अल्लाह ने वो इज्जत अता की है कि मुझे अल्लाह ने ज़माने का इमाम भी बना दिया और ज़माने के इमाम के साथ साथ अल्लाह ने मुझे दौलत भी अता कर दी, लिबास भी अता कर दिया, जुब्बा भी अता कर दिया, दस्तार भी अता कर दी। वजह क्या है? हजरत अमर बिन सलमा कहते हैं मैंने कुरान से यारी लगाई है, अल्लाह ने मुझे इज्जत अता कर दी। कुरान से यारी लगा लो, कुरान दुनिया में भी इज्जत अता करेगा, कुरान आखिरत में भी इज्जत अता करेगा। आपने दुनिया में बड़े इज्जतदार लोग देखे होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठने वाले, बड़ी बड़ी लंबी कारें लेके घूमने वाले, कोठियां उनकी इतनी, जो जायदाद दौलत उनकी इतनी है तो उनके अपने हाथ शुमार में नहीं आती। लेकिन उसके बरास अगर आप किसी कारी को खड़ा कर दें, किसी आलिम को खड़ा कर दें, कुरान के पढ़ने पढ़ाने वाले को खड़ा कर दें, जितनी इज्जत कुरान के पढ़ने वाले की होगी उससे ज्यादा इज्जत किसी की नहीं मिलेगी। एक बेटा है, एक बाप है, बेटे ने कुरान को हिफ्ज किया, मुसल्ले पे खड़ा हो गया, पीछे बाप है, बाप एमएनए है, एमपीए है, इलाके का कौंसलर है, वडेरा है, मलक है, चौधरी है, रईस है, मालदार है, बाप को जानता कोई नहीं है। यही बाप अपने बेटे के पीछे हाथ बांध के नमाज की हालत में खड़ा है। जब तक बेटा अल्लाहु अकबर न कहे, बाप अल्लाहु अकबर नहीं कह सकता। जब तक बेटा रुकू में न जाए, बाप रुकू में नहीं जाता। जब तक बेटा सलाम न फेरे, बाप सलाम नहीं फेरता। वडेरू से पूछो ये वजह क्या है, वो यही कहेंगे इसने कुरान से यारी लगाई है, अल्लाह ने इसको दुनिया में इज्जत अता कर दी। कुरान से यारी लगा लो, अल्लाह बड़ी इज्जत अता कर देगा और ऐसी इज्जत अता करेगा आपके वहम गुमान में भी नहीं होता। कुरान पढ़ने वालों के साथ अल्लाह क्या मामला करते हैं। आप अगर किसी कुरान की मजलिस में बैठे, दरसगाह में आके बैठे, तो ये बच्चे छोटे छोटे तोतली ज़बानों से, इनको खुद भी नहीं पता कि मैं कुरान पढ़ तो रहा हूँ, कुरान हमसे तकाजा क्या करता है। जब ये मोहल्ले में से निकल के कुरान पढ़ने के लिए आते हैं ना, आप जिनको सुबह के वक्त स्कूल में भी भेजते हो, दिन के वक्त मस्जिद में भी भेजते हो, दोनों के भेजने का अजब अंदाज होता है। आप जिस वक्त सुबह के वक्त स्कूल में भेजते हो, वो अपनी किताबें उठा के बिस्तर को जनाब अपने कमर पे बांध कर भाग रहा होता है, चल रहा होता है, उसको कोई परवाह नहीं होती। लेकिन जिस वक्त ये कुरान पढ़ने के लिए, कुरान को लेके या नूरानी कायदे को लेके अपने घर से छोटा सा बच्चा निकल
نکلتا ہے یا معصوم سی بچی نکلتی ہے، اس کو کسی نے نہیں بتایا یہ قرآن ہے، اس کو کسی نے نہیں بتایا یہ کتاب ہے، لیکن اس کے دل میں ادب احترام اکرام اتنا ہے کہ وہ اس کو پیچھے بھاگ کے نہیں آ رہی ہوتا، وہ چھوٹا سا بچہ نورانی قاعدے کو سینے سے لگا کے گلیوں کو کراس کرتا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ محلے والے دیکھ رہے ہوتے ہیں، علاقے والے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچہ صبح جب اسکول کو جا رہا ہوتا ہے تو اس کی کتابیں کمر کے پیچھے کیا وہ لٹک کے جا رہی ہوتی ہیں، یہی بچہ جب مسجد کی طرف آتا ہے تو یہ اس قرآن کو سینے سے لگا کے آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ قرآن والوں کو عزت عطا کر دیا کرتا ہے، اللہ قرآن والوں کو محبت عطا کرتا ہے۔ یہ جب قرآن والوں کے مجلس میں آتا ہے، اب یہ جب آ کے بیٹھتا ہے، یہی بچہ جب تو اسکول میں جا کے جب بیٹھے، اس نے اپنی کتابیں اٹھا کے مت جو ہے وہ ڈیسک کے اوپر رکھ دی ہے، کسی جناب چارپائی پہ رکھ دی ہے، اب وہ بیٹھ کے آرام سے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس کو نہیں پتا یہ سوشل اسٹڈی کی کتاب مجھ سے کیا مطالبہ کرتی ہے، کوئی وجہ طاری ہوا یا نہیں ہوا، کیفیت میں تبدیلی آئی یا نہیں آئی، اس کو کوئی پتہ نہیں۔ اس نے سائنس میں رٹا لگا لیا، اس نے میتھمیٹکس میں رٹا لگا لیا، انگلش میں رٹا لگا لیا، یہ کتابیں پڑھ کے واپس آ گیا۔ یہی بچہ جو سارا دن اسکول میں 6 گھنٹے دے کے 8 گھنٹے دے کے آیا، جب مسجد میں آ کے بیٹھا، قاری صاحب کے سامنے بیٹھا، قاری صاحب نے اس کو نہیں کہا تو قرآن کو کھول کے بیٹھے گا تو بیٹھنے کا انداز کیسا، بلکہ جو ہی یہ قرآن کو پڑھنے لگتا ہے یہ دائیں بائیں حرکت کرنے لگ جاتا ہے، آگے پیچھے حرکت کرنے لگ جاتا ہے۔ جب بھی قرآن پڑھتا ہے یہ بچے ہی کی کیفیت نہیں ہوتی، عام بوڑھا بھی اگر قرآن کو کھول کے بیٹھے وہ وجد میں آ جاتا ہے، کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، کبھی دائیں بائیں حرکت کر رہا ہوتا ہے، کبھی آگے پیچھے حرکت کر رہا ہوتا ہے۔ دنیا کی کسی کتاب کو کھول کے پڑھ لو، انسان کا وجد تعلیم نہیں ہوتا، کیفیت تبدیل نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل نہیں ہوتی۔ وہی قرآن کو کھول کے پڑھو گے، اللہ کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ بوڑھا اور چھوٹا بچہ، نوجوان مرد عورت، ہر کوئی وجد میں آ کے جھومنے لگ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ کلام میرا ہے، اور جب میرا کلام تمہارے سامنے کھلتا ہے تمہاری کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، تاکہ تمہیں فرق واضح ہو جائے کہ دنیا کی کسی کتاب کے کھول کے پڑھو گے تمہیں مزہ نہیں آئے گا، قرآن کو جتنی بار کھول کے پڑھو گے اتنی بار الگ مزہ آئے گا۔ دنیا کی کتاب کو ایک مرتبہ کھول کے پڑھو، دوسری مرتبہ پڑھنے کا دل نہیں کرتا، دوسری مرتبہ پڑھ لو، تیسری مرتبہ پڑھنے کا دل نہیں کرتا۔ یہ واحد قرآن اللہ کی محبت والی کلام ہے، پہلی دفعہ پڑھو گے پڑھنے کا الگ مزہ آئے گا، دوسری دفعہ پڑھو گے پڑھنے کا الگ مزہ آئے گا، تیسری دفعہ پڑھو گے پڑھنے کا الگ مزہ آئے گا، کھڑے ہو کے پڑھو الگ مزہ آئے گا، بیٹھ کے پڑھو الگ مزہ آئے گا، نفل میں پڑھو الگ مزہ آئے گا، تراویح میں پڑھو الگ مزہ آئے گا، تہجد میں پڑھو الگ مزہ آئے گا۔ اللہ کہتا ہے یہ میرا قرآن ہے، جو ہی اس کو کھولو گے میری محبت تم میں طاری ہو جائے گی، وجہ طاری ہو جائے گا، کیفیت تبدیل ہو جائے گی۔ اللہ وجہ حکمت کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے تم نے میرے قرآن سے محبت کی ہے، قرآن سے یاری لگائی ہے، میں اللہ تجھے دنیا میں نہیں چاہتا تھا کوئی احترام اکرام والا معاملہ۔ قرآن سے یاری لگاؤ گے نہیں لگاؤ گے؟ محبت کرو گے یا نہیں کرو گے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے موقع پر صحابہ اکرام میں سے جب قرآن پڑھتے ہوئے صحابہ پیغمبر کے پاس بیٹھتے تھے تو اس وقت کیفیت یہ ہوتی تھی کہ صحابہ اکرام کے سروں پہ یوں لگتا تھا کوئی پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، اور بالکل توجہ کے ساتھ مؤدبانہ انداز سے قرآن کو سنا کرتے تھے، قرآن والوں کے مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ اس وقت لوگوں نے، کافروں نے ایک خلاف فضا میں ایک بات اڑا دی کہ نبی کے پاس جا کے نہیں بیٹھنا، نبی کی زبان سے قرآن نہیں سننا۔ کس لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے جو نبی کی بات سنتا ہے وہ پھر نبی کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے، اس لیے نبی کی بات نہیں سننا۔ یہ ایک شخص ہے قبیلہ دوست سے تعلق رکھنے والا، طفیل ابن مردوسی اس کا نام ہے، بعد میں صحابی رسول بن گئے۔ حضرت طفیل کہتے ہیں میرے پاس بھی چند کفار آئے، انہوں نے آ کے کہا طفیل حالات مکہ کے ٹھیک نہیں، حالات مدینہ کے ٹھیک نہیں، یہاں ایک شخص آیا ہوا نعوذ باللہ، محمد اس کا نام ہے، جادوگر ہے، اللہ کے قرآن پڑھتا ہے اور وہ اپنی طرف سے من گھڑت باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ طفیل کہتا ہے میں چند دن تو سہم کے رہتا رہا، چھپ کے رہتا رہا کہ کہیں نعوذ باللہ رسول اللہ کی نظر مجھ پہ نہ پڑ جائے، لیکن طفیل ابن مردوسی کہتے ایک دن میں رات کو سویا، میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا، میری غیرت نے مجھے للکارا کہ طفیل تو بھی تو بہت بڑا پروفیگر ہے، بڑے بڑے خطیبوں کی غلطیاں نکالتا ہے، جا جا کے سر بازار پیغمبر کی غلطیاں نکال اور صحابہ کے سامنے پیغمبر کو بے عزت کر کے آ۔ اب طفیل اس ارادے سے گھر سے نکلا، مسجد نبی کے صحن میں آ کے دیکھا صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نظر آئے اور مسجد نبی کے منبر پر اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرآن پڑھتے پڑھاتے نظر آئے۔ صحابہ کرام قرآن کو سن رہے تھے، میرا پیغمبر قرآن کو پڑھ رہا تھا۔ طفیل ابن مردوسی مسجد نبی کے صحن میں ایک صحابی رسول کو پوچھتا ہے یہ سامنے چمک کر چہرے والا کون ہے؟ صحابی رسول نے عرض کیا یہ محمد
سنا تو طفیل نے کہا شاید دور بیٹھا ہوا ہوں، مسافت کی دوری کی وجہ سے غلطی نہ پکڑی گئی ہو۔ طفیل کہتا میں قریب آ گیا، روایات میں ملتا ہے طفیل قریب ہوتے ہوتے اتنا قریب ہو گیا کہ میرے پیغمبر کے ضرور مبارک کے ساتھ اس کے ٹخنے جڑ گئے، کافی دیر تک قرآن سنتا رہا، کوئی غلطی نہ پکڑ سکا۔ طفیل کہتے ہیں میرے پیغمبر سے کہا آپ نے میرا ذرا ہاتھ تو قریب کیجیے۔ ارے طفیل کیا لکیریں دیکھنا چاہتے ہیں؟ آقا لکیریں نہیں دیکھنا چاہتا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، آقا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ طفیل آیا غلطی نکالنے کی وجہ سے تھا، آج اسلام میں کیوں داخل ہو رہا ہے؟ طفیل کہتا میں نے بڑے بڑوں کا کلام سنا ہے، آگے کے کلام میں عیب کو ضرور پایا ہے، نقص کو ضرور پایا ہے، کمی کو ضرور پایا ہے۔ اے محبوب دو عالم، میرے قانون کی سماعت سے جب آپ کی زبان نطق سے لسان نبوت سے نکلنے والا جو کلام میں نے سنا ہے، میں نے اس کلام میں کوئی نقص نہیں پایا، میں نے اس کلام میں کوئی زیادتی نہیں پائی، میں نے اس کلام میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پایا۔ میری زبان تو زبان ہے، آپ نے کلام، میرا دل بھی یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ قرآن مخلوق کا نہیں، یہ تو خالق کا کلام ہے۔ میں کلمہ پڑھ کے اسلام میں آنا چاہتا ہوں۔ میرے پیغمبر کے صحابہ نے جشن منایا، میرے پیغمبر کے صحابہ نے اہلا و سہلا مرحبا کہا۔ حضرت طفیل ابن مردوسی کو کلمہ اسلام پڑھایا گیا۔ طفیل ابن مردوسی میرے پیغمبر کے سامنے بیٹھا اور میرے پیغمبر کے رخسار کو لے کر صحابیت کے منصب پہ آ گیا۔ اللہ نے دنیا میں بھی مقام و مرتبہ عطا کر دیا، اللہ نے دنیا میں بھی اس کو چلتا پھرتا جنتی قرار دیا۔ طفیل ابن مردوسی یہ مقام کیسے مل گیا، یہ مرتبہ کیسے مل گیا، یہ مقام کیسے مل گیا؟ طفیل کہتا ہے اس کی کوئی موڑ وجہ نہیں ہے، میں نے جب سے قرآن سے جاری لگائی ہے اللہ نے مجھے دنیا میں ادب عزت اور احترام عطا کر دیا۔ جو بندہ قرآن سے یاری لگاوے اللہ اس کے ساتھ عزت والا معاملہ فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ آپ نے قرآن کے قاریوں کی زندگی پہ کبھی غور نہیں کیا، کبھی سوچا کرو ایک ایک لاکھ ایک ایک کروڑ تنخواہ لے کر تمہیں پھر بھی سکون نہیں آتا، رات کو گولیاں کھا کے لوگ سوتے ہیں۔ قرآن کے قاریوں کی کتنی درویشانہ زندگی ہے کہ دن کو کھانے کو مل گیا تو ٹھیک ہے، رات کو کھانے کو مل گیا ٹھیک ہے، لیکن رات کو جب سوتے ہیں ایسی عیش عشرت کے ساتھ ایسی آرام دہ نیند ان کو آتی ہے، کسی اور کو اتنی آرام والی نیند نہیں آتی۔ دنیا کا ہر مرتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا، ہر کیٹیگری سے تعلق رکھنے والا شخص جو بلاک کر کے روڈ بلاک کر کے کہتا ہے میری تنخواہ میں اضافہ کرو، اس سے میرا جو ہے وہ نظام نہیں چلتا، حتیٰ کہ ملک کا وزیر اعظم ہی کہتا ہے اتنی تنخواہ سے میرا نظام نہیں چلتا۔ کبھی قرآن کے قاری نے تجھ سے مطالبہ نہیں کیا میری تنخواہ بڑھاؤ ورنہ نمازیں نہیں پڑھاؤں گا، میری تنخواہ بڑھاؤ ورنہ تمہارے بچوں کو نہیں پڑھاؤں گا۔ تم نے بچوں کو ذرا سی مار کو دے کر تم نے پھر بھی قاری صاحب کے اوپر کیا کچھ نہ کہا، گالیاں بھی تم نے دی ہے، گالیاں بھی ہم نے دی ہے، نہ اپنے تانے بھی ہم نے دیے، اپنے بچے کو جناب صحیح راستے پہ چلانے کے لیے ہم نے قاری صاحب کو برداشت نہ کیا، ہر جو کچھ زبان پہ آیا ہم نے کہہ ڈالا۔ لیکن یہ قرآن پڑھانے والا کتنا عظیم مرتبہ استاد تھا، کتنا مدرس عظیم تھا، جس نے میری اور تیری گالی کو بھی برداشت کیا، میری اور تیرے جناب غلط تبرم کو بھی برداشت کیا، بکواسات کو بھی برداشت کر لیا۔ تو نے نہ جانے کیا کچھ کہا، اس نے سارا کچھ برداشت کیا، نہ تجھے نماز پڑھانے سے انکار کیا، نہ تیرے بچے کو قرآن پڑھانے سے انکار کیا۔ آج یہی بچہ جو آج بچپن کی حالت میں ہے، آج 8 سال، کل کو جب یہ 20 سال کی عمر میں ہوگا، اس کو زندگی کی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہوئے جب دائیں بائیں کی ہوائیں لگے گی اور دنیا کے معاملات میں یہ بگڑتا ہوا نظر آئے گا، پھر ایک مرتبہ یہ قاری صاحب کے پاس آتا ہے، استاد کے پاس آتا ہے، مدرس کے پاس آتا ہے، آگے بہت دبانا شروع کر دیتا ہے، آگے جناب ان کے لیے مسلح لے آتا ہے، کبھی ان کے لیے مسلح چاہتا ہے، کبھی ان کے لیے ہدیہ لاتا ہے، کبھی ان کے لیے تحفے لاتا ہے۔ میں نے کہا آج یہ اتنا ادب و احترام کس لیے کر رہے ہو؟ یہ کہتا زمانے کی ہواؤں نے مجھے بڑا سبق سکھا دیا ہے، واقعاتاً اگر کوئی شمل والا، واقعاتاً اگر کوئی جنت والا راستہ کسی سے ملتا ہے تو یہی قرآن والوں کا راستہ ہے، قرآن پڑھنے والوں کا راستہ ہے، قرآن پڑھانے والوں کا راستہ ہے۔ خوش قسمت لوگ ہیں آپ کہ آپ کو اللہ نے اس مسجد میں مولانا حق نواز جیسی شخصیت عطا کی ہے۔ ان کا اخلاص، للہیت، تقویٰ، جدوجہد، محنت ہمارے پورے علاقے والے الحمدللہ ان کو بخوبی جانتے ہیں کہ یہ کس قدر بچوں کے ساتھ محنت کرتے ہیں۔ اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے اور آپ کے تعاون کو قبول فرمائے۔ مجھے امید بلکہ یقین ہے آپ حضرات پہلے سے بڑھ کر قاری صاحب کے ساتھ تعاون فرمائیں گے انشاءاللہ، ہر قسم کا تعاون فرمائیں گے انشاءاللہ، مسجد کا آباد فرمائیں گے انشاءاللہ، اور اسی مدرسے کو ادارے کے ساتھ بھی تعاون فرمائے۔ اللہ رب العزت ان بچوں کا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ باقی دعوانا